عید غدیر یعنی عید ولایت امیر المؤمنین، روایات میں ملتا ہے یہ عید اس طرح کی ہے، اور اس عید کی مثال تمام تر عیدوں میں اس طرح کی ہے جیسے آسمان پر تمام تر ستاروں کے درمیان چاند کی مثال ہوتی ہے، یعنی جیسے چاند کا کوئی ثانی نہیں ہے اس طرح اس عید کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ سب سے بڑی عید ہے، یہ عید اللہ الاکبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ایک ایسی عید جو نہ صرف فرش پہ منائی جاتی ہے بلکہ عرش پہ بھی جس کا اہتمام ہوتا ہے، وہ واحد عید اللہ الاکبر یعنی عید غدیر، عید ولایت امیر المؤمنین ہے۔ اس عید پر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا اس عید پر کہ اس عید کو تمام تر عیدوں کا سردار بنا دیا گیا، یعنی عید اللہ الاکبر کہہ دیا گیا۔ اب ایک سٹیج بن رہا ہے، ایک ممبر بن رہا ہے، رسول مبین ممبر پر تشریف لے گئے، اور نہ صرف تشریف لے گئے، آج رسول مبین کے بات کرنے کا انداز مختلف ہے۔ پوچھ رہے ہیں اے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، مجھ پر یقین رکھتے ہو؟ کہ رسول مبین بے انتہا یقین رکھتے ہیں۔ یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی جانب سے کوئی لشکر آ رہا ہے، یقین کر لو گے؟ رسول مبین کیسے یقین نہ کریں کہ ہم جانتے ہیں آپ سچوں کے سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کو تو کافر صادق کہتے ہیں، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ کہا اچھا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم جا کر دیکھو اور لشکر کو نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اگر آپ کہیں کہ پیچھے پہاڑوں کے لشکر ہے اور ہم لشکر کو نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے درست نہیں کہا یا آپ نے ناصحیح بات کہی، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئیں، لشکر ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا اچھا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ جانتے خدا فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ نے نبی کو تمہاری جانوں سے یعنی مومنین کی جانوں سے بھی افضل اور معتبر اور مقدم رکھا ہے۔ کہ رسول اللہ آپ پر ہماری جانیں قربان، ہمارے بچے ہمارے والدین قربان، آپ سے زیادہ ہمیں کون عزیز ہوگا؟ جب یہ کہہ دیا کہ اولا میں ہوں، فرمایا جب تم مجھے اولا مانتے ہو، کہا مانتے، کہا مجھے مولا مانتے ہو، مانتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ امیر المؤمنین کا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کن، تو اگر مجھے اولا مانتے ہو، مجھے مولا مانتے ہو، مجھے پڑوسی نہیں مانتے، مجھے دوست نہیں مانتے، مجھے مقدم اپنی جانوں پہ مانتے ہو، مجھے اپنا مولا مانتے ہو، تو پھر فرمایا پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ آج عید غدیر کا روز یا آنے والے دنوں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ روز ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ جس شخص نے اس روز کو درک کر لیا، اس کی معرفت حاصل کر کے سمجھ گیا کہ غدیر کا دن کتنا مکمل ہے، تو صرف اس روز نہیں بلکہ زندگی بھر فرشتے دن رات اتر کر اس شخص سے 10 مرتبہ مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا روز ہے کہ اگر کوئی شخص عید الفطر، عید الاضحیٰ، حتیٰ کہ شبہائے قدر میں بھی اپنے گناہ کی معافی مانگے اور بخشا نہ جائے تو وہ امید کرے اور یقین کرے کہ شب قدر اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بھی گناہ گاروں کو جنہیں گناہ سے نجات نہیں ملتی، جن کے گناہ کی مغفرت نہیں ملتی، انہیں روز عید غدیر بخش دیا جاتا ہے، اسے روز غدیر معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، فرمایا کہ جو شخص اس دن میں روزہ رکھے گا گویا اس نے 1,00,000 حج ادا کیے اور 1,00,000 عمرے کیے۔ نہ صرف یہ، جس شخص نے روز عید غدیر اپنے مومن بھائی کو آدھا کھجور، یعنی یہ نہیں کہ پورا کھانا کھلا دیا، پورا کھانا کھلایا تو میں بتاؤں ثواب کیا ہے، جس شخص نے آج کے عید غدیر کے روز اپنے مومن بھائی کو سیر کیا تو اس نے ایک شخص کو سیر نہیں کیا، گویا اس نے فعام یعنی 1,00,000 انبیاء کو اپنے گھر پہ دعوت کے لیے مدعو کیا، طرح طرح کے طعام بنائے اور انہیں اس کھانے سے کھلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے۔ اور فرمایا لیکن اگر تم اپنے مومن بھائی کو سیر نہ کر سکو، آدھا کھجور بھی کھلانے کی حیثیت نہ ہو، فرمایا فقط ہاتھ اپنے مومن بھائی سے ملا لینا، اس روز ایسا ہے کہ جیسے تم نے 1,00,000 انبیاء سے مصافحہ کیا ہو، 1,00,000 انبیاء سے ہاتھ ملایا ہو۔ جس شخص نے اس روز کسی کو قرض دیا، میں اکثر میرا یہ طریق ہوا کرتا ہے، اکثر علماء کا یہ طریق ہوا کرتا ہے، جب کسی کو قرض دینا ہو نا تو کہتے ہیں غدیر تک رک جاؤ، اگر غدیر کے قریب ہو ایسے کوشش کریں مومنین آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیا کریں اگر کوئی مانگی ضرورت مند ہو تو، لیکن فرمایا اگر غدیر قریب ہو تو رک جاؤ۔ اور جس نے روز عید غدیر کسی شخص کو 1 درہم کا قرض دیا تو اس نے عام حالت میں جیسے 100 درہم اور 1000 درہم قرض دیا ہو۔ جس نے اس روز
ایک درہم خداوند عالم کی راہ میں اور امیر المومنین کی خاطر اس روز کی خوشی میں ایک درہم کسی کو عیدی دی، اس نے اللہ کی راہ میں عام دنوں کی بنسبت ایسا جیسے 1000 درہم کا درہم اللہ کی راہ میں انفاق کیے اور صدقہ کیے ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس نے اس روز 2 رکعت نماز ادا کی، فقط 2 رکعت نماز ادا کی اور امیر المومنین کو ہدیہ فرمایا تو اس ایک دن کی عبادت کا ثواب 1000 رکعت سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح شب قدر یعنی لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے، اسی طرح یہ جو روز عید غدیر ہے یہ دن ہزاروں دنوں سے افضل ہے۔ جس نے اس دن عبادت کی اور نماز انجام دی، فرمایا اس نے اپنی زندگی کے 60,000 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ میں کہوں گی 60,000 سال کی تو کسی کی زندگی بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ عید غدیر میں حاصل ہونے والا ثواب لازوال ہے، کمال ہے، لاجواب ہے، جس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں۔ ویسے تو عید غدیر کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، تینوں دن عید منانے کا دن ہے۔ کیونکہ تینوں دن رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المومنین کو کھڑا کر کے لوگوں کے ساتھ بیعت لیتے رہے، امیر المومنین کے پاس آ کے سب ان کو مبارکباد دیتے رہے، اور 3 روز تک اس عید کا انعقاد ہوا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ 3 روز تک اس کا اہتمام کریں، لیکن پہلے دن کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو پہلے دن سب سے زیادہ عبادت کریں۔ غسل کرنے والا جو شخص اس روز اس نیت سے غدیر کا غسل کرتا ہے کہ روز عید غدیر کا غسل کر رہا ہوں، خوشبو لگائے تو جتنے قطرے وہ بدن پہ ڈالے گا اتنے زیادہ گناہ اس شخص کے جھڑ دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے گناہ 60 سال کے برابر کیوں نہ ہو، 60 سال تک کوئی شخص گناہ کرتا رہا ہو اور اس کا گناہ معاف نہ ہو رہا، وہ روز غدیر خدا سے معافی طلب کرے، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اور یہ تو زمین کا اہتمام ہے نا، آسمان پہ روایت ملتی ہیں کہ آسمان پہ اللہ ایک قلعہ غدیر کے نام سے خلق کرتا ہے، اور اس قلعے میں بے تحاشا پکوان، بے انتہا لوگ شامل ہوتے ہیں جو مسرور ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ عید ہے یہ کہ جو فرش کے ساتھ عرش پر بھی مقدم ہے اور عرش پر بھی جسے منایا جا رہا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی عید ہے جس میں سید الاوصیاء، امیر المومنین، اول المجاہدین اور ہم سب کے مولا و آقا کو اپنی ان کی ولایت، ان کو ان کی سرداری ملی، اور ان کے توسط سے، یعنی جب روزوں کی تکمیل ہوتی ہے تو عید الفطر ہوتی ہے، جب قربانی ہو جاتی ہے، حج کی تکمیل ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور جب امیر المومنین کے توسط سے، ان کے آنے سے، ان کی ولایت سے دین کی تکمیل ہو جاتی ہے تو عید غدیر کا وقت آتا ہے۔ خدا ہم سب کو اس کے طفیل اپنا قرب، اپنی معرفت عنایت فرمائے۔ یہ عید کسی ایک شخص کی عید نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کی عید ہے۔ ہر اس شخص کی عید ہے جو علی کو مولا مانتا ہے، جو علی کو اپنا آقا مانتا ہے۔ ہر اس شخص کی عید ہے جو دین کا پاسدار ہے اور آج امیر المومنین کی ولایت پر ایمان لا کر دین کی تکمیل کی گواہی دے رہا ہے۔